بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ساتھیو، جیسا کہ ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ سردی کا موسم ہے۔ سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جن کو باہر کام کرنا ہے، جن کی روزی روٹی ہی باہر مزدوری پر ہے، یا ہمارے وہ بھائی جو مزروں اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، یا پوری دنیا میں ہمارے وہ بھائی جنہیں سردی سے بچنے کے لیے مناسب کپڑے، مناسب جگہ اور مناسب غذا میسر نہیں ہے، وہ یقیناً سردی سے پریشان ہیں۔ لیکن سردی اور گرمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو بڑی اہم نشانی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی کے اندر بہت سے فائدے رکھے ہیں۔ بہت سے فائدوں میں سے کچھ کا اندازہ ہمیں اور آپ کو ہوتا ہے، اور کچھ کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتا۔ بعض ایسے پھل ہیں جو سردیوں ہی میں ہوتے ہیں، گرمی میں وہ نہیں ہوتے۔ گرمی میں ہوتے بھی ہیں تو وہ لذت نہیں ہوتی جو سردی کے موسم میں وہ پھل کھائے تو لذت ہوا کرتی ہے۔ بہت سی ایسی سبزیاں ہیں، بہت سے ایسے اور دوسری چیزیں ہیں، کھیتیاں ہیں بہت سی، کہ وہ سردی ہی کے موسم میں، اگر سردی نہ ہو تو وہ کھیتی کام کی نہیں رہے گی۔ دور نہ جائیے، یہاں جو آپ رہتے ہیں یہاں کی اصل کھیتی کیا ہے؟ کھجور ہے۔ اگر سردی سخت نہ آئے تو کھجور کے موسم میں کھجور میں بہتر کھجور نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی کم ہونے کی وجہ سے وہ جو پھول ہوتا ہے وقت سے پہلے آ جاتا ہے، وقت سے پہلے آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک نہ ایک موسم ہے، جب کوئی چیز اپنے موسم سے پہلے ہوگی تو وہ اپنی مکمل اس کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی ہے، گرمی ہے، اس میں بڑے فائدے رکھے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس میں فائدے ہیں، ہمارے جسم کے لیے فائدہ ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہم اور آپ اس کو محسوس نہیں کرتے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سردی کو برا نہیں کہنا چاہیے، نہ اس سے دل میں کسی قسم کی قدورت لے آئے انسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اسے برا سمجھا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز کو برا سمجھا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی جو اتنی چیزیں ہیں اللہ کے بناوٹ کے لحاظ سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہمارے استعمال کے لحاظ سے یا ہمارے اوپر واقع ہونے کے لحاظ سے خرابی پیدا ہوتی ہے، لیکن اصل اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو اصلاً ہمیں اور آپ کو سردی کو برا بھلا، بلکہ بعض لوگ سردی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اگر ہمارے لیے اس میں بظاہر کچھ نقصان ہے تو ہمارے کتنے بھائی ہوں گے ان کا کتنا فائدہ ہوگا؟ ہمارے کتنے بھائی ہوں گے ان کا کتنا فائدہ ہوگا؟ اور ہمیں بظاہر نقصان لگ رہا ہے، ورنہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اگر سردی ایک معتدل معیار پر ہے تو ہماری کھیتیوں کے لیے، ہمارے یہاں جو درخت ہوتے ہیں ان میں پھلوں کے لیے، خود ہمارے جسم کے لیے اللہ نے اس کے اندر بہت بڑے فائدے رکھے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بے فائدہ کام کس کا ہوتا ہے؟ ایک مجنون اور پاگل آدمی کو ہوا کرتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے، اس سے متعلق ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سردی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں بڑا برا موسم ہے، بڑا گندا، حتیٰ کہ سردی اور ان چیزوں کو گالی دینا شروع کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا ہے. دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو سردی کے موسم میں صبر سے کام لینا چاہیے. کس سے؟ صبر سے کام لینا چاہیے. صبر کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں بہت رکھا ہے، بہت بڑا رکھا ہے. قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس میں فیل نظر آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو فیل نظر آتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے بہت سے بھائی جو عام دنوں میں نماز کا اہتمام کر لیتے ہیں، جب سردی رہتی ہے تو اپنے گھروں سے، اپنے کمرے سے نہیں نکلتے، ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ سردی کی وجہ سے. حالانکہ وہی اپنے کام کے لیے، اپنی ڈیوٹی کے لیے آسانی سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ اس شخص نے یہاں پر صبر سے کام نہیں لیا ہے. تھوڑی سردی لگ رہی ہے، آپ صبر کیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے، آئیے مسجد طرف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے؟ اجر کی امید رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے اندر بہت فائدے رکھے ہیں. اللہ نے صبر میں کیا ہے؟ بہت بڑا اجر رکھا ہے. تو ایک صبر یہ بھی ہے کہ آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، سردی تو لگے گی نا. آپ کو غسل کی حاجت ہو گئی، نہائیں گے، سردی تو لگے گی نا. تکلیف ہوگی نہیں تکلیف ہوگی؟ اس تکلیف کو آپ برداشت کر لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت بڑے اجر سے نوازے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا. قیامت کے دن کیا ہے؟ بغیر حساب کے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حدیث میں، جس حدیث میں نبی کریم سے بیان فرمایا کہ خواب میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے. کس میں؟ خواب میں. اللہ کے رسول بیداری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. البتہ خواب کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. سنن ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں وہ روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، عبداللہ بن عباس کی، حضرت معاذ بن جبل کی، متعدد صحابہ، عبداللہ بن عمرو کی، متعدد صحابہ کی متعدد حدیثوں میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے خواب میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں
یعنی وہ فرشتے جو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے درباری ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریب رہنے والے فرشتے ہیں، وہ فرشتے فیما یختصم، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ جیسے آپ لوگ بیٹھتے ہیں کبھی کسی بارے میں بات ہونی لگتی ہے نا، یہ آدمی یہ کہتا ہے، وہ آدمی یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست مبارک کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے میں محسوس کی، ہم نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا تو ساری دنیا کی چیز میرے سامنے کھل کر کے سامنے آ گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کے فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی الکفارات والدرجات، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ کفارات والدرجات، یعنی وہ کون کون سے عمل ہے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے اور بطور فخر محسوس کرنا چاہیے کہ کہاں ہم گنہگار لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ کر کے ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم اپنی قدر کو نہیں پہچانے، اسی لیے ہم سے غلطیاں اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنے دیکھیں فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ آخر انسان وہ کون سے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ کون کون سے کام ہیں اگر بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے فرشتوں کے درجات معلوم ہیں، اس میں کمی زیادتی نہیں ہونے والی ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ انہیں اللہ نے جس کام کے لیے لگا دیا وہ کام ان سے اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی اور دوسرا کام اللہ نے ان کے اندر نافرمانی کرنے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ لیکن انسان تو فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے تھے؟ فی الکفارات والدرجات، یعنی بنی آدم انسانوں کے وہ کون کون سے کام ہیں کہ وہ کام انسان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کون کون سے کام ہیں اگر وہ انسان کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ نے بیان فرمایا کہ فرشتے کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر کفارات کیا ہیں اور درجات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کفارات کیا ہیں، کہ کفارات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کفارات ہیں ایک نماز کا انتظار کرنا دوسرے نماز کے لیے، نماز کے بعد بیٹھ کر کے ایک نماز کا انتظار دوسرے نماز، اور سخت ٹھنڈی کے زمانے میں دیکھیں گے سخت ٹھنڈی کے موسم میں اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ سخت ٹھنڈی، ظاہر بات ٹھنڈی ہے، سردی لگے گی نا۔ آپ اپنے یہاں نہ دیکھیے کہ مسجد میں گئے آپ کو گرم پانی وہاں پر موجود ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ یہ چیز میسر ہے، یا آج سے 30 40 50 سال پہلے میسر تھی ہر ایک کو؟ نہیں میسر تھی۔ ہم لوگ اپنے بچپن میں بلکہ جوان ہونے کے بعد کیا ہے عام طور وضو کیسے کرتے رہے؟ بہت اگر مل گیا تو کنویں سے گئے تازہ پانی نکالے، ظاہر بات وہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو کر لیا۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ نہیں لوگ ہیں؟ ہر آدمی آپ طرح سعودیہ ہی میں نہیں ہے،
ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کو اس طریقے سے پانی گرم کرنے کے لیے سہولیات میسر نہیں ہیں۔ تو آپ نے بیان فرمایا کہ کفارات کیا ہیں؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور سردی کے موسم میں پریشانی کے باوجود اچھی طریقے سے وضو کرنا۔ کیا کرنا؟ اچھی طریقے سے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی ہے جمعہ اور جماعت کے لیے اپنے قدم کو اٹھانا، یعنی مسجد کے لیے آنا۔ یہ تین چیزیں کیا تھیں؟ کفارات تھی۔ پھر پوچھا درجات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا، افشاء السلام، نماز، سلام کو عام کرنا، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو رات میں نماز پڑھنا۔ علا کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں کہ دوسری چیز جو سردی سے متعلق ہمیں ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ ہم صبر کریں، صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ اگر ہم نے وضو کرنے میں صبر سے کام لیا، مسجد طرف آنے میں سردی کو برداشت کیا، صبر سے کام لیا، غسل کرنے میں صبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمارے درجات کو بلند کرے گا، ہمارے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالی کر دے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں کاش کہ ایک کام اور کر لیں آپ لوگ، اور بہت سے لوگ کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ کر سکتے ہیں۔ آج رات کتنی لمبی ہوتی ہے آج کل؟ جی کتنی لمبی ہوتی ہے رات؟ کافی لمبی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ لوگ 10:30 11 بجے بھی سو جائیں، کئے بجے؟ 10:30 بجے 11 بجے بھی سو جائیں تو 10:30 سے 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 کتنا ہو گیا؟ 6 گھنٹے ہو گئے۔ اس سے زیادہ کوئی سوئے گا؟ سوچئے آپ۔ تو 5:30 اور آج کل فجر کی نماز کئے بجے ہو رہی ہے؟ جی 5:15 پر تقریباً ہے۔ کتنا ہے اذان کئے بجے ہو رہی ہے؟ 5:15 پر ہے نا؟ تو آپ 4 بجے اٹھ جائیے ساتھیوں، 5 بجے اٹھ جائیے، 4:45 بجے اٹھ جائیے اور استنجا کر کے آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں آپ۔ کیا؟ صرف 2 رکعت نماز۔ مشکل ہے یہ؟ مشکل ہے یہ؟ اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے گا جو اللہ تبارک و تعالی کا بہت ذکر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا ذکر کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں میں شمار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت ہے۔ کس وقت ہے؟ سحر کا وقت کون سا وقت ہے ساتھیوں؟ فجر سے پہلے کا ہے نا؟ سحر کے وقت استغفار پڑھنے والے ہیں، ہم سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ کتنا بڑا نیکی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات میں 10 آیتیں نماز میں پڑھتا ہے، کتنا؟ 10 آیتیں ساتھیوں، صرف 10 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا شمار غافلوں میں نہیں کرتا، یعنی اللہ کے ذکر سے وہ انسان غافل نہیں ہے۔ سوچیں آپ۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی جن کا کام مشکل نہیں ہے وہ آسانی سے ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ آسانی سے کوئی مشکل کام ہے نہیں کام۔ آج کل تو دن اولاً تو چھوٹا ہوتا ہے اور دوسرے ٹھنڈا رہا کرتا ہے۔ دن چھوٹا ہے، مختصر ہے، اور کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے۔ اور روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ساتھ، بلکہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ بندہ اگر 1 دن کا روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے، کتنا؟ 1 دن کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان
اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی کھائی کر دیتا ہے جس کی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، صرف ایک روزہ۔ اور یہ کام شاید دونوں آپ لوگوں کے لیے ذرا سا مشکل ہوں، لیکن ایک اور کام ہے مشکل نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے ساتھیوں؟ تھوڑا سا صدقہ اور خیرات کر دیں آپ، بس 50 ریال، زیادہ نہیں۔ کتنا؟ 50 ریال، 100 ریال، 150 ریال، 90 ریال، 70 ریال آپ نکالیں اور اپنے قریب میں، اپنے گاؤں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں سردی سے بچنے کے لیے سویٹر اور چادر نہیں ملتی ہوگی، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ ان کو یہ سویٹر اور چادر اپنے بچوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے ہیں؟ آپ انتظام کر کے بھیجتے ہیں نا؟ تو اگر ان کے لیے بھیج دیں آپ تو ذرا سوچیں، اگر ان کے لیے بھیجیں تو کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ کیا؟ سب سے بہتر کام کسی مومن کے دل کو خوش کر دینا ہے۔ وہ بھوکا ہے تو اس کی بھوک کو مٹا دینا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں تو اس کو کپڑے پہنا دینا ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، حاجت ہے تو اس کی حاجت کو پوری کر دینا ہے۔ ذرا سوچئے، جو بچہ، جو بیوہ عورت، جو فقیر سردی سے کانپ رہا ہوگا، اگر آپ ایک چادر اس کو دے دیں گے، بس ایک سویٹر اس کو دے دیں گے، آپ ایک مفلر اس کو دے دیں گے تو خوش ہوگا کہ نہیں خوش ہوگا؟ ہے نا؟ اور جب تک اس کے بدن پر رہے گا، جب تک اس کے بدن پر رہے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو عمل سے، نیک عمل سے نوازتا رہے گا ساتھیوں، آپ کو اجر سے نوازتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے، آپ کے بچوں کے اوپر سے، آپ کے خاندان کے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت، بڑی پریشانی اور بڑی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس مناسبت سے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اور عام طور پر لوگ بھولے ہیں، ہم ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے، ایک مومن کے نزدیک سب سے اچھی چیز کیا ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے، اور سب سے بری چیز کیا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے؟ بتائیے، سب سے اچھی چیز جہاں وہ پہنچنا چاہے اور سب سے بری چیز جس سے وہ بچنا چاہے وہ کیا ہے؟ جی حافظ جی، جنت اور جہنم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم کتنے غافل ہیں۔ بھلا بتائیے، صبح کئے بجے صبح اٹھے ہیں آپ لوگ؟ جی کم سے کم 6 بجے تو اٹھے ہی ہوں گے نا؟ کم سے کم بہت کوئی لیٹ ہوا ہوگا تو، بہت لیٹ ہوا ہوگا تو اگر نماز کے لیے تو کم سے کم ڈیوٹی جانے کے لیے تو اٹھا ہی ہوگا 6 بجے۔ 6 بجے اب کتنے گھنٹے ہو گئے ذرا حساب لگائیں تو، کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ جی 14 گھنٹے میں کتنی بار اپنی جنت کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا، اور کتنی بار جہنم کو یاد کیا، اس سے اللہ سے پناہ مانگی؟ ذرا سوچیں آپ لوگ، میں اپنے کو بھی اور سب لوگوں کو۔ جی حالانکہ کتنی بار آپ نے اپنے بیوی بچوں کو یاد کیا ہوگا؟ جی آپ جہنم میں جانے لگے تو بیوی بچے آپ کے بچا لیں گے آپ کو؟ جی کوئی نہیں بچائے گا۔ بلکہ ساتھیوں، اس دن کی ہولناکی تو یہ ہے کہ بیٹا یہ چاہے گا کاش کہ میرا باپ جہنم میں چلا جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ ہولناکی ہے ساتھیوں۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو عذاب میں ڈال کر کے خود چھٹکارا حاصل کر لے، لیکن یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کتنی کو یاد کیا ہے اور کتنی بار جنت کو یاد کیا ہے؟
یہ چیز ہم بھولے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہہ تو دیے کہ سب سے اہم چیز جنت ہے اور سب سے بری چیز جہنم ہے، لیکن ہمارا اس پر عقیدہ صحیح نہیں ہے. اگر یقین ہوتا، عقیدہ ہوتا تو ہم، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جو آدمی روزانہ 3 بار اللہ تعالیٰ سے، کم سے کم آج سے تو اس کا اہتمام کر لیں، جو آدمی 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت بھی سفارش کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھ کر مجھ تک پہنچا دے اس بندے. اور جو کہتا ہے اے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے رکھ، اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ میں آ رہا ہوں، جہنم سے تیری پناہ میں آ رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ تیرا فلاں بندہ مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، تو مجھ سے اس کو بچا لے. تو کم سے کم دن میں 2 بار 3 بار تو، اور یہ سردی کا موسم، سخت گرمی کا موسم ہمیں جنت اور جہنم کو یاد دلاتے ہیں. اس لیے کہ جہنم میں ایک عذاب ایسا ہوگا نعوذ باللہ من ذالک کی سخت ٹھنڈی ہوگی اس میں ساتھی، کہ اس میں انسان کو ڈالا جائے گا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے. تو یہ جہنم، یہ سردی کا موسم ہمیں جنت اور جہنم بھی یاد. علی کل حال ساتھیوں، اس سلسلے میں باتیں تو بہت ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند وہ چیزیں کہ جو سردی کے موسم میں ہمارے اس کے علاوہ فائدے کے لیے ہیں. کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سردی کے موسم میں ہمیں اور آپ کو طہارت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے بھائی سردی کے موسم میں ناپاکی لاحق ہوئی اور ناپاک رہ جاتے، یہاں تک کہ 10 11 12 بج جاتا ہے. نماز کیوں نہیں پڑھے بھائی؟ ارے مجھے غسل کی حاجت ہو گئی تھی، سردی تھی، میں غسل نہیں کر سکا، اس لیے نماز نہیں پڑھا. اور کب تک رہ گئے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے. اگر پانی ٹھنڈا ضرور لگتا ہے، نہانے سے سردی ضرور لگتی ہے، لیکن اگر نقصان نہیں ہے، نقصان کا خطرہ نہیں ہے، تو آپ صبر کیجئے اور طہارت حاصل کیجئے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان. پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے. اس لیے کہ آپ پاک نہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور جانتے ہیں نماز کا چھوڑنا ایک ایسی چیز ہے جس کے چھوڑنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے کہ نہیں؟ تو پاکی کیا ہے؟ آپ پاک نہیں ہیں تو آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. آپ پاک نہیں ہیں تو اللہ کے گھر میں آپ نہیں جا سکتے. شیطان کے گھر میں جائیں گے ضرور، آپ جانا ہوگا. آپ کو جا سکتے ہیں اگر اللہ کے گھر میں ساتھیوں؟ سوچیں آپ، اگر آپ پاک نہیں ہیں تو اللہ کے گھر میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں. آپ پاک نہیں ہیں تو بہت سے ایسے کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے پاکی کیا ہے؟ شطر الایمان، ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور آپ کو جاننا چاہیے کہ فرشتے 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے. 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ایک وہ شخص جو ناپاک ہے اور جنوبی ہے اور بلا وجہ غسل کو ٹالے ہوئے ہے، اس کے پاس اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. ایک وہ شخص ہے جو ہے تو مرد ہے لیکن عورتوں کی شکل و صباحت، ان کی خوشبو، ان کے کپڑے استعمال کرتا ہے، اس کے پاس اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے. اور تیسرا کافر کی لاش ہے. کون ہے؟ کافر کی لاش ہے، اس کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو
طہارت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے لیے غسل کرنا مشکل ہو جائے، نماز کے لیے وضو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور نہیں کیا، اس کے لیے حل رکھا ہے آپ کے پاس۔ اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ حل رکھا ہے۔ وہ کیا حل ہے کہ آپ تیمم کر لیجئے، لیکن ناپاک نہ رہیے۔ آپ ٹھنڈے پانی کا بہانہ کر کے آپ وضو نہ وہ نماز نہ چھوڑیے۔ آپ کے لیے حل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیا؟ آپ تیمم کر لیجئے۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک بھائی کو غسل کی حاجت ہو گئی، غسل کی حاجت ہو گئی ہے، اس سے ظاہر بات ہے نماز پڑھنا، اسے غسل کرنا ہے، لیکن یا تو پانی بہت ٹھنڈا ہے یا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، لیکن اس کی صحت ایسی ہے کہ غسل کر لے تو اسے فوراً سردی لگ جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، الرجی کی بات، لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، ظاہر بات باہر کام کرنے کے لیے نکلنا مجبوری ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ نہائے اور کمرے کے اندر ہم بیٹھے رہ گئے، ہم نکلنے پر مجبور ہیں۔ اگر فوراً نہاتے ہیں اور باہر جاتے ہیں تو کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چھوٹ رکھی ہے کہ آپ تیمم کر لیجئے۔ وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ آپ جو ہے نیت کیجئے کہ ہم تیمم کرنے جا رہے ہیں، پاک مٹی جہاں پر ہو وہاں پر اپنے 2 ہاتھ رکھیے، یہ رکھیے۔ اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو اس کو آپ پھونک دیجئے، مٹی زیادہ لگی ہے تو آپ اس کو پھونک دیجئے۔ پھر اس کے بعد آپ بس آپ پاک ہو گئے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک کیا ہو گئے؟ آپ پاک ہو گئے، مسجد میں جا سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھا سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ۔ اس سے بڑی آسانی کیا چاہیے آپ کو؟ بتائیے آپ۔ پھر بھی اگر انسان محروم رہ جائے، ظہر کا وقت ہو گیا اور ناپاک ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی بھائی؟ اس لیے کہ میں ناپاک ہو گیا تھا، ڈیوٹی پر آنا تھا، میں جو ہے وضو پانی میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں نہا نہیں سکا۔ اس کے سامنے یہ عذر صحیح ہے؟ نہیں صحیح اس کا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان وضو نہیں کر سکتا ہے تو کیا کرے؟ تیمم کرے۔ اسی طریقے سے سردی کے مناسبت سے ایک اور چیز ہے جس میں ہمارے بعض بھائی بڑے کوتاہ اور بلا وجہ تکلیف اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ موزوں پر مسح ہے، موزوں پر مسح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو آسانی دی ہے۔ ہم اگر موزہ پہنے ہوئے ہیں، چاہے وہ موزہ کپڑے کا ہے، چاہے وہ موزہ سوت وہ کاٹن کا ہے، چاہے وہ موزہ کیسے بھی ہے، موزہ ہے ہمیں سردی سے بچا رہا ہے، ہمیں سردی سے بچا رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے وضو کرنے کے لیے اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے، اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ بس آپ نے ہاتھ دھوئے، منہ دھولا، سب کچھ کیا، اور اس پر دھونے کے بجائے گیلا رہا، اس سے اپنے کیا ہے پیر پر آپ نے ایسے اوپر سے ایسے پھیر لیا، ایک بار، بس ایک بار دائیں پیر پر اور ایک بار بائیں پیر پر آپ نے پھیر لیا، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ساتھیوں کہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس موزے پر انسان کو مسح کرنا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ موزہ پہنا ہو۔ یہ چیزیں سننے یاد رکھنے کی ہیں۔ اگر موزہ پہنا ہے تو مکمل طہارت کے بعد پہنا ہے، موزہ پہنا ہے تو مکمل طہارت کے بعد پہنا ہے۔ یعنی انسان نے وضو کیا یا نہایا، ظاہر بات نہانے کے ساتھ وضو کیا یا الگ سے وضو کیا، اور وضو کر لینے کے بعد موزہ پہنا ہے، وضو کر لینے کے بعد موزہ پہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک پیر دھولا اور موزہ پہن لیا، پھر دوسرا پیر دھولا اور موزہ پہن لیا۔ یہ نہیں کہ وضو ہمارا ٹوٹا ہوا تھا اور ہم نے موزہ پہن لیا، اب اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔
پہلی شرط کیا ہے ساتھیوں؟ کہ موزہ جب پہنا ہو تو کیا ہو؟ اسے مکمل پاکی ہو، مکمل طہارت ہو، مکمل طہارت کے بعد موزہ پہن لیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موزے پاک ہوں، ناپاک نہ ہوں۔ موزے کیا ہیں؟ پاک ہوں، کتے کے چمڑے کے موزے نہ ہوں، سور کے چمڑے کے موزے نہ ہوں، ہے کہ نہیں؟ یا اس میں کہیں پیشاب کے چھینٹے نہ لگ گئے ہوں، اس میں کہیں گندگی نہ لگ گئی ہو۔ کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ ناپاک موزے پر مسح کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہوگا۔ تیسری چیز یہ ہے موزے پر مسح چھوٹی ناپاکی سے کیا جائے گا، بڑی ناپاکی سے نہیں۔ سمجھتے نا چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی؟ بڑی ناپاکی یعنی جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے موزے پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے جنابت لاحق ہوئی، مرد ہے یا عورت ہے، اسے جنابت لاحق ہوئی، خواہ میاں بیوی سے ملنے یا کہ خواب میں احتلام کی وجہ سے۔ اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے، غسل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن بیمار ہے یا سخت سردی ہے، پانی گرم نہیں ہے، یا پانی گرم بھی ہے لیکن اس کی صحت اگرچہ بیمار نہیں لیکن جسم کے لحاظ سے کیا ہے؟ وہ کمزور ہے، نہایا فوراً اس کے اوپر بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، تو ایسا آدمی غسل کے لیے کیا کرے گا ساتھیوں؟ تیمم کرے گا۔ غسل کے لیے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ لیکن تیمم کے لیے موزہ نکالنا ضروری نہیں ہے نا، ہے نا؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اب اگر وضو کرنا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ یہ نہیں کرے ابھی تو میں کل ہی وضو کر کے موزہ پہنا تھا لہذا اس پر مسح کر لوں، نہیں، اس کو نکالے، وضو کرے، پھر اب پہنے اس کو۔ تو بڑی ناپاکی کے بعد موزے پر مسح موزہ نکالنا ہی ہے ہر حالت میں۔ البتہ چھوٹی ناپاکی ہے، یعنی وضو کر کے پہنا تھا پھر پیشاب کرنے گیا، آیا تو وضو کرے گا نہیں کرے گا؟ اب وضو کرے گا تو موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ سو گیا، اٹھا وضو کرنا ہے تو اب موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ تو چھوٹی ناپاکی سے موزے پر مسح کیا جائے گا، بڑی ناپاکی سے موزے پر مسح نہیں کرے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ موزہ آج کل جو ہے آپ یہ دیکھیں گے، اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں، آج کل کچھ موزے ایسے نکلے ہیں جو جوتے کے طریقے سے جو ٹخنا ہوتا ہے پیر کا وہ اس کے نیچے رہا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کے نیچے، یعنی جس طریقے جس جگہ تک جوتا رہتا ہے اس نے دور تک یا اس سے کچھ زیادہ موزہ رہتا ہے، البتہ پاؤں کے جو ٹخنے ایسی جو ہڈی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کھلی ہوئی ہے، تو اس پر بھی مسح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصلاً موزہ وہ ہے جو ٹخنے کو ڈھکا اور پیر میں کیا ہو؟ پنڈلی تک ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے کہنا، تیسری شرط یہ ہے کہ وہ موزہ کیا ہونا چاہیے؟ وضو میں جتنی جگہ دھوئی جاتی ہے، ذرا سنیں گے، وضو میں جتنی جگہ دھوئی جاتی ہے، پیر کا جتنا حصہ دھویا جاتا ہے، موزہ اس پورے حصے کو ڈھکے ہوئے ہو۔ وضو میں پیر کا جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اس پورے حصے کو موزہ ڈھکے ہوئے ہو۔ اگر موزہ ڈھکے ہوئے نہیں ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہوگا؟ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کا موزہ اتنا پھٹا ہے کہ صرف اوپر سے لگتا ہے کہ موزہ پہنا ہے اور نیچے سے پورا ہے کہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی کا موزہ ایسا ہے
کہ وہ صرف نام کا تو موزہ ہے لیکن وہ موزے کا کوئی کام نہیں دے رہا ہے. جیسے نرسیں وغیرہ بعض باریک سا موزہ پہنتی ہیں نا, اتنا باریک سا پورا پیر کیا ہے وہ دکھتا رہتا ہے کہ نہیں؟ وہ صرف فیشن ہے اس کا موزہ. تو ایسے موزے پر مسح نہیں. ضروری ہے کہ اس حصے کو ڈھکے ہوئے ہو جس حصے کو وضو میں دھویا جاتا ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسح کے لیے یا بلکہ پانچویں شرط یہ ہے کہ ایک خاص وقت میں کیا جائے, جتنا وقت شریعت اس کے لیے بیان کیا گیا ہے. یعنی اگر انسان مسافر نہیں ہے, گھر پر ہے, تو وہ 24 گھنٹے مسح کرے گا بس, ایک دن اور ایک رات, ایک دن اور ایک رات. اور اگر سفر میں ہے تو کتنا کرے گا وہ 3 دن اور 3 رات. گویا کہ اگر کسی شخص نے آج ظہر میں وضو کر کے اپنا موزہ پہنا, آج کہ ظہر میں وضو کر کے اپنا موزہ پہنا, پھر نماز کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا اور اس نے عصر کے لیے وضو کیا ہے, عصر کے لیے وضو کیا, وہ اپنے موزے پر مسح کرے گا, اپنے موزے پر مسح کرے گا. اور کب تک؟ کل اسی یعنی عصر کے وقت تک کرے گا. وہ کل کیا ہے؟ عصر کے وقت تک کرے گا. لیکن اگر عصر کے وقت جب کیا تھا اس سے لیٹ ہو گیا یا مغرب کے لیے اگر اسے مسح کرنا ہے تو موزے کو نکالنا ہوگا. تو موزے کی جو مسح کی مدت ہے وہ مدت ہونی چاہیے, اس مدت سے باہر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. خیر, اس سلسلے میں مسح کے سلسلے میں اور چیزیں ہیں لیکن ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں, بعض مسائل ہیں. دیکھیے ساتھیو, آج کل ایک جوتا آتا ہے اور جو بالکل بوٹ کی طرح رہا کرتا ہے, یعنی آدھی پڈلی تک رہتا ہے, جیسے فوجی لوگ پہنتے ہیں یا جو ہمارے بھائی وہ مزروں وغیرہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا جو بسا اوقات بجلی لائن میں کام کرتے ہیں وہ اس موزے کو, اس جوتے کو پہنتے ہیں. ہوتا ہے نا؟ اس جوتے کو اگر پہن کر کے اس کو نماز پڑھنی ہے تو اس جوتے پر بھی مسح کر سکتے ہیں. اگر کرنا ہے تو اس جوتے کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. سنن ابو داؤد میں اور سنن ترمذی میں, مسند احمد, دیگر کتب حدیث میں مغیرہ ابن شعبہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا اور جوتے پر مسح کیا. موزے پر مسح کیا اور جوتے پر, اس لیے کہ بسا اوقات اس جوتے کا نکالنا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پریشانی کا بات. خاص طور پر جب کام کر رہے ہیں نا, بلڈنگ لائن میں کام کر رہا ہے, ظہر کا وقت ہوا, اسے کام ابھی جاری رکھنا ہے, عصر میں کام کر رہا ہے, اپنا اس کو جاری رکھنا ہے, یا کھیتوں میں کام کر رہا ہے, اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. ظاہر بات اس کے لیے نکالنا اور ایک پریشانی کا سبب ہے نا, لہذا وہ اس کے اوپر مسح کر کے کیا کر سکتا ہے؟ اس پر نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے ساتھیوں, ایک اور چیز ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے دوپٹے کو پورے سر کے اوپر بڑے تیزی سے, سختی سے باندھ لیتی ہیں, زور سے باندھتی ہیں, خاص طور پر ایسے موقع پر جب ان کو سفر وغیرہ پر جانا رہا کرتا ہے, تو سفر وغیرہ پر رہتا ہے تاکہ ان کے بال نہ کھلیں, بال نہ دکھائی دیں. بلکہ بعض عورتیں جو چہرہ کھولتی بھی ہیں وہ بھی اپنے سروں کو اس طریقے سختی سے باندھے رہتی ہیں. یا سردی کے موسم کی وجہ سے اگر کسی عورت نے ایسے باندھ رکھا ہے, یا آپ نے عمامہ باندھ رکھا ہے, عمامہ سمجھتے ہیں نا, عمامہ کس کو کہتے ہیں؟ پگڑی کو, ہے نا. عمامہ باندھ رکھا ہے آپ نے, ظاہر بات خاص طور پر سردی وغیرہ کے موسم میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمامہ کے اوپر بھی مسح کیا ہے, تو اس کے اوپر بھی مسح کر سکتا ہے, اس کے اوپر ہی مسح کر سکتا ہے. اسی طریقے سے سردی سے متعلق ساتھیوں کچھ اور باتیں بھی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں خاص طور پر ایسے وقت میں کہ سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو, بارش ہو رہی ہو, ہر آدمی کے لیے
ہر وقت نماز میں مسجد میں آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ اب اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ اپنی نماز اپنے گھر میں پڑھ سکتا ہے، خاص طور پر اگر بوڑھا آدمی ہے یا کچھ بیمار ہے یا کچھ کمزور ہے، ٹھنڈی ہوا تیز چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بلکہ اس کے لیے تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا ثابت ہے کہ نہیں؟ اس سے متعلق چند اور مسائل ہیں، میں اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس لیے کہ مجھے اور کچھ مسئلہ رکھنا۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی آپ دیکھیں گے مسجد طرف سردی میں آتے ہیں تو اپنی چادر اور رومال یا مفلر کو یہ ایسے کیے ہوئے رہتے ہیں، ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ یا بہت کیا کسی نے تو کیا ہے ایسے رہتا ہے نا، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ یہ عام حالات میں ٹھیک، کوئی حرجہ نہیں ہے، عام حالات میں کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن نماز کی حالت میں نہیں۔ نماز کی حالت میں ضروری یہ ہے کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو اپنے منہ کو کھولے ہوئے، اپنے منہ کو، ٹھیک ہے، جیسے مثال ہمارے بھائی صاحب یہ رومال لیے ہوئے ہیں نا، ابھی اگر باہر نکلیں گے تو اپنے منہ کو ڈھک لیں گے، ہے نا، ایسا ہوتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، ضروری ہے۔ یا آج کل جیسے ٹوپی ہے، جیسے عبدالغنی صاحب لیے ہوئے ہے کہ نہیں ہے، سر سے لیے اس کے بعد کیا کیا، ایسے نیچے گرا لیا اور یہاں سے پورا ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی ٹوپی پہن کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے مفلر باندھ کر کے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ منہ کھلا ہونا چاہیے، منہ ڈھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن میں، امام ابن خزیمہ اپنی کتاب صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نماز میں کوئی اپنے کپڑے کو لٹکائے یا نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپ لے۔ کچھ لوگ آئے بعد سے سعودیوں کو آپ دیکھیں گے نا، وہ جو فروا رہتا ہے ویسے کندھے پر ڈالے ہوئے اور نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں، ضروری ہے کہ آستین کو ڈالیں اس میں۔ یہ ہمارے بہت سے بھائی چادر لے کر کے اور ایسے چادر کو لٹکائے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ نماز نہیں، چادر کو آپ کیا ایسے کیجیے، آپ اس طرف سے کر لیجیے، ہے کہ نہیں؟ تو صدر سے بھی منع ہے، اور کس سے منع ہے؟ منہ کو ڈھکنے سے بھی نماز کی حالت میں منع ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، ہم نے ملاحظہ کیا ہے بات سے، خاص طور پر ہمارے وہ بھائی انڈین پاکستانی جو چادر اوڑھتے ہیں، سعودیوں میں چادر اوڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو کیا ہے اپنا وہ پروا دوسری چیز ہے، لیکن ہمارے لوگ کیا ہیں؟ زیادہ تر چادر اوڑھتے ہیں۔ بعض لوگ بسا اوقات چادر اتنا لپیٹے رہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ نکالنے کا موقع، بلکہ اگر وہ رفع الیدین بھی کرنا چاہتے کیسے ایسے کرنا چاہتے ہیں، نہیں، اس کو اشتمال السما کہتے ہیں، یعنی پورا جسم لپٹا ہوا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ انسان کے ہاتھ کیا ہوں؟ آزاد ہوں، تاکہ ٹھیک سے رکوع کر سکے۔ ظاہر بات، ٹھیک سے اگر وہ کیا کہتے ہیں بالکل بندھا رہے گا تو ٹھیک سے سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چادر اوڑھ رہا ہے تو اس کے ہاتھ وغیرہ کیا ہو؟ کھلے ہوں۔ اسی طریقے سے سردی کے موسم میں ایک اور چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عام طور پر آپ لوگوں کو کمرے میں ہیٹر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہیٹر، عام طور پر ہیٹر ہوتا ہے۔ ساتھیوں، اس سلسلے میں احتیاط یہ ہے کہ ہیٹر کو سامنے نہ رکھا جائے، ہیٹر کو، اس میں مشابہت ہوتی ان کافروں کی جو آگ پرست ہیں، آگ کو اپنے سامنے رکھ کر کے آگ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ اصل آگ نہیں ہے لیکن اس کی ایک مشابہت ہے، لہذا ہیٹر وغیرہ کو بھی اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ سردی سے متعلق ایک اور چیز ہونا ذہن میں رہنا چاہیے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی جہاں انسان کو اپنے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کے لیے کہتا ہے، وہیں انسان سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہے کہ انسان بچنے کی تدبیر اختیار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیے خلیفۃ المسلمین تھے اور اپنی پبلک اور رعایا پر کتنے رحیم تھے۔ جب سردی کا موسم آتا تھا
تو شام کے علاقے میں جو مسلمان تھے انہیں خط لکھا کرتے تھے کہ دیکھو یہ سردی تمہارے لیے دشمن کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے اپنے دشمن سے بچنے کا انتظام کرتے ہو ایسے سردی سے بھی بچنے کا اہتمام کرو، کپڑے اور دوسری چیزوں کا تم انتظام کر لو۔ بہت سے لوگ اس کا انتظام تو کرتے ہیں لیکن احتیاطی تدبیر نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر کبھی بھی آپ سوئیں، اور کبھی بھی سوئیں آپ، ابھی پر سال بھی ساتھیوں ایک واقعہ پیش آیا لیکن لوگ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ایک قریب ہی کے اندر مزرے میں ایک آدمی کا رات میں انتقال ہو گیا۔ کیوں؟ آگ یا ہیٹر وغیرہ کچھ ایسے لگا کر سویا اور آکسیجن کی کمرے میں کمی ہو گئی اور ختم ہو گئے۔ نہیں، کبھی بھی ساتھیوں جلتی ہوئی آگ ہو اسے جلتا ہوا کمرے میں چھوڑ کر کے نہیں سونا چاہیے، کمرے میں جلتا ہوا چھوڑ کر کے سونا نہیں چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک گھر والے سو رہے تھے اور گھر میں آگ لگ گئی اور سارے کے سارے والے گھر جل کر کے مر گئے۔ وجہ کیا ہوئی تھی ساتھیوں؟ وجہ کیا ہوئی تھی؟ بسا اوقات چوہیا ہے آئی اور اس چرا ہوتا تھا نا اس کو گرا دیا۔ آج کل تو یہ بہت آسان ہے، یہ تار کہیں سے پھٹ سکتا ہے، یہ وائرنگ جو ہے کہیں سے بھی، آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہ آگ کیسے لگتی ہے۔ خاص طور پر آپ ہیٹر لگائے ہیں تو جو تار استعمال کیا اس کا پھٹنا تو بڑا آسان ہوا کرتا ہے۔ لہذا اگر آگ بھی جلا کر کے رکھتے ہیں آپ کسی برتن میں تو وہ تو اور خطرناک ہے، اس سے کمرے کا آکسیجن اور کم ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، جب تم سونے لگو تو آگ کو کیا کرو؟ تم بجھا دیا کرو۔ بہت سے ایسے واقعات ہر سال پیش آتے ہیں کہ آگ لگ جانے کی وجہ سے یا اس کے آکسیجن کی کمی یا کسی اور وجہ سے لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں، تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ساتھیوں ایک چیز عام طور پر لوگ جو ہے ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ کیا ہے کہ انسان کو جب بھی مثال کے طور پر ہوا تیز چلے، طوفانی ہوا چلنی شروع ہو جائے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک دعا پڑھتے تھے، اس دعا کو نہیں بھولنا چاہیے، دعا کو یاد رکھنا چاہیے، اس دعا کو یاد رکھنا۔ بہت آسان ہے اس کا یاد کر لینا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیز ہوا چلتی تھی، آندھی چلتی تھی، تو اللہ کے رسول فرمایا کرتے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت لہ، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی۔ اے اللہ تعالی اس ہوا کے خیر سے، ساتھیوں یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اس کے اندر اللہ نے بہت فائدے رکھے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ ہوائیں جو چلتی ہیں ایک درخت سے چل کر کے دوسرے درخت جو پہنچتی ہے تو اس میں تلقیح جس کو عربی میں کہتے ہیں یعنی جوڑا کھلانے کا کام کرتی ہیں وہ چیز۔ یہ ہوائیں جو چلتی ہیں اس کے بہت بڑے فائدے ہیں، اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا، اے اللہ تعالیٰ اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، جو خیر لے کر کے یہ ہوا آئی ہے، جس خیر کے لیے آپ نے اس کو بھیجا ہے، اس میں جو خیر ہے میں اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ۔ تو ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہی۔ اسی طریقے سے انسان بدلی دیکھے اٹھ رہی ہے یا بارش ہو رہی ہے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے ساتھیوں؟ انسان کو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بدلی آئے اور بدلی نکلے تو
تو اس وقت کہنا چاہیے کہ انا للہ اللہم صیبا نافعا، دو الفاظ ہیں بس آسانی، اللہم صیبا نافعا، یعنی اللہ کے رسول، بلکہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول بسا اوقات کام کرتے رہتے تھے تو کام چھوڑ دیتے تھے، کام بند کر دیتے تھے، بلکہ بسا اوقات اگر نماز میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی نماز میں کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس کو روک کر کے نماز ہی کی حالت میں آپ کہا کرتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ جب ایسی بدلی اٹھی جس بدلی سے اندازہ تھا کہ بارش ہوگی یا بارش شروع ہو گئی تو کہتے اے اللہ تبارک و تعالی صیبا، یہ بارش اچھی ہو، صرف چھینٹیں پڑھ کر کے اس پر بند نہ ہو جائے، بلکہ بارش اچھی ہو ونافعا، اور ایسی بارش ہو جو نفع دینے والی ہے، ایسے نہیں ہے کہ طوفان برپا کر دینے والی ہے۔ تو اگر انسان بدلی دیکھے یا انسان دیکھے کہ بارش ہو رہی ہے تو کیا دعا کرنا چاہیے ساتھیوں؟ اللہم صیبا نافعا، بڑی آسانی سے یاد کر سکتے ہیں آپ لوگ، اللہم صیبا نافعا۔ اور آخری بات ساتھیوں یہ کہ اگر انسان بدلی کے یا بادل کے گرجنے کو آواز سنے تو کیا کہنا چاہیے؟ اس سلسلے میں سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل گرجتا تو آپ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم لا تہلکنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ جب بادل کی گرج سنتے تو کہتے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، پاک ہے وہ ذات کہ یہ بدلی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بدلی اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ اثر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ جب بادل کا گرجنا اور بجلی کا چمکنا وہ دیکھتے اور سنتے تو یہ دعا پڑھتے تھے سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یا وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک، اے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہم کو ہلاک نہ کر اور ناراض ہو کر کے ہمیں قتل نہ کر دے۔ ساتھیو یہ چند چیزیں تھی جلدی میں آپ کے سامنے وہ رکھی گئیں کہ انسان اس سردی کے موسم میں اسے کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے شر اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ ہم میں سے جو بھائی دنیا میں کہیں پریشان ہیں سردی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہمارے بھائی دشمنوں کے عذاب میں کسی طریقے سے پڑے ہوئے ہیں، چاہے شام کا علاقہ ہے اور کہیں کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ان کا ماوا اور ملجا بن جا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ہلاک اور برباد کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ جو لوگ انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کی طرف سے ایسے ظالموں سے نپٹ لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔